شام غریباں عنوان ہم نے دے دیا، شام غریباں ہے نا عزیز من، یہ شام فاتحان کربلا ہے، شام فاتحان دین ہے۔ جب سید الشہداء شہید ہو گئے، سر حسین تن حسین سے جدا کر دیا گیا، عمر سعد لعین نے حکم دیا، چونکہ پہلے سے کرائے کے قاتل جب کوفہ سے آئے تھے، روانہ کیے گئے تھے، ہر ایک کو بتایا گیا تھا جو کچھ کرو گے اس کی پاداش لوگے، اس کا معاوضہ لوگے۔ اس لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے، بڑھ بڑھ کے عمل کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا اگر کوئی پہل کر گیا تو میں محروم رہ جاؤں گا، جتنے افراد شہید کرو گے اتنا معاوضہ ملے گا، جتنا ظلم کرو گے اتنا معاوضہ ملے گا۔ عمر سعد نے حکم دیا، جس نے جس کو قتل کیا ہے اب وہ سر بھی اس شہید کا تن سے جدا کرے۔ چند سر پہلے جدا کر دیے گئے تھے، سر اقدس سید الشہداء وقت شہادت جدا کر دیا گیا تھا۔ کچھ شہداء کو سید الشہداء گنج شہداء میں لے آئے تھے، وہ خیمہ جس کے اندر سارے شہداء کو سید الشہداء نے رکھا۔ عمر سعد لعین نے حکم دیا سارے شہیدوں کو صحرا میں لے آئے، مقتل میں لا کر ہر لعین جس نے شہید کیا تھا، شہید کے تن سے وہ سر جدا کر کے اس سر کو اس نے پیش کرنا تھا عبید اللہ کے سامنے، اور معاوضہ لینا تھا، فیس لینی تھی، انعام لینا تھا۔ سر جدا کرنے کے بعد تمام لاشیں بغیر سروں کے ہیں۔ عمر سعد حکم دیتا ہے، اتنے سے کام کے قتل تو کر دیا، سر بھی کاٹ لیے، لیکن انعام کی خاطر، فیس زیادہ لینے کی خاطر کہا اور کرو کام، لاشوں کو ترتیب سے میدان میں رکھ کر ان کو پائمال کرو گھوڑوں کے ٹاپوں سے۔ ہر شہید کی لاش کو دوسرے شہید سے علیحدہ کر کے دو دو گھوڑے اور گھوڑ سوار مقرر کیے گئے، ایک گھوڑا ایک طرف سے دوڑتا، دوسرا گھوڑا دوسری طرف سے آتا، اور اس وقت تک تکرار کرتے رہتے جب تک شہید کی لاش کے اندر کوئی ہڈی باقی تھی۔ جب مکمل طور پر ہر لاش کو چکنا چور کر دیتے، پھر اس کے بعد اس لاش کو چھوڑ دیتے اور دوسری لاش کی پائمالی شروع ہو جاتی۔ مقاتل میں ہے، جب مولا حسین کی لاش کا وقت آیا، وہ لاش جو پہلے ہی زخموں سے چور چور تھی، وہ لاش جس کے ہر حصے کے اوپر تلوار کا نشان بھی تھا، نیزے کا نشان بھی تھا، تیروں کا نشان بھی تھا اور پتھروں کا نشان بھی تھا، جب سید الشہداء کی لاش کو چور چور کر دیا، اب پائمالی کے لیے عمر سعد نے حکم دیا کہ 10 گھوڑے مقرر کیے جائیں، 5 ایک طرف سے اور 5 دوسری طرف سے دوڑے۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے، اور یہ گھوڑے دوڑتے رہے اس وقت تک ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑتے رہے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑتے رہے، جب تک لاش حسین مکمل طور پر پائمال نہیں ہو گئی۔ اور جب مکمل طور پر یہ لاش پائمال ہو گئی، اس دستے کا سرغنہ عمر سعد کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، اے عمر سعد، عبید اللہ کے سامنے گواہی دینا سب سے بڑا انعام مجھے دے۔ عمر سعد نے کہنے لگا، کس بات کا تجھے سب سے زیادہ انعام دوں؟ کہنے لگا، تو نے کہا تھا لاش حسین پائمال کر دو، میں نے لاش حسین پائمال کر دی ہے، اس طرح سے پائمال کر دی ہے کہ اب اگر حسین کی ماں بھی آئے تو پہچان نہیں سکے گی۔ اگر شک ہے تو یا حسین کی لاش کو دیکھ لے یا میرے دستے کے گھوڑوں کے ٹاپ دیکھ لے، پاؤں دیکھ لے۔ وہ پوٹیاں سید الشہداء علیہ السلام کے جسم اطہر کی گھوڑے کی نال کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا عزاداروں، جب بی بی کو اجازت ملی بھیا کی لاش پر جانے کے لیے، سید الشہداء کی لاٹ سے لپٹ کر فریاد کر کے کہتی ہیں، انت الحسین، تو ہی میرا حسین ہے۔ بی بی پہچان نہیں سکی، انت الحسین۔ جب لاشوں کو پائمال کر چکے، اس لعین نے حکم دیا، اب خیموں کو لوٹا جائے۔ خیموں کی لوٹ شروع ہو گئی۔ یہ لعین ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہوئے خیام حسینی کا رخ کیا۔ ہر دستہ ایک خیمے کے اندر گھسا اور جو کچھ ہاتھ میں لگا مال وہ لوٹتا رہا۔ خیمہ حضرت سید سجاد کو لوٹا، جہاں پر بیمار امام اس خیمے کے اندر سے اسے لوٹ لیا۔ جب خیموں میں لوٹ ختم ہو گئی، اس لعین نے حکم دیا، اب حرم کے پردے بھی لوٹ لو، ان کے زیورات بھی لوٹ لو۔ یہ لعین ان بیویوں کے پردے لوٹنے لگے، بیویوں کے ہاتھوں اور کانوں میں زیورات لوٹنے لگے، لیکن نہ معمول کے مطابق، یا طلب کرتے تھے یہ پردہ ہمیں دے دو یا یہ زیور ہمیں دے دو، بلکہ لعین کوئی چیز ہاتھ سے نہیں لوٹتے تھے۔ جناب فاطمہ صغرا روایت فرماتی ہیں کہ یہ لعین نیزوں کی مدد سے پردے لوٹتے تھے۔ ایک لعین آیا، نیزہ بڑھایا، میرے مقنا کو میرے سر سے اتارنا چاہا۔ بی بی فرماتی ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مقنا تھام لیا اور اس لعین سے کہتی رہی، لعین یہ مقنا کیوں لوٹ رہے ہو؟ وہ رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا۔ میں نے پوچھا، روتے بھی ہو لوٹتے بھی ہو؟
تو کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں. بی بی فرماتی ہیں پھر لوٹتے کیوں ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ لے گا. جب یہ مکنا اتار لیا بی بی کا سر برہنہ ہو گیا. بی بی فرماتی ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر ڈھانپ لیا اور زمین پر بیٹھ گئی, اپنا چہرہ زانیوں میں چھپا لیا اور سر ہاتھوں سے چھپا لیا. اور پھر اس کے بعد میں چیخ و پکار سنتی رہی, پھر اس کے بعد میں بچوں کے رونے کی آواز سنتی رہی, پھر اس کے بعد میں گھوڑوں کی آواز سنتی رہی, اور پھر ایک دم خاموشی طاری ہو گئی. لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا چونکہ سر برہنہ تھا میرا, اور میں ڈر رہی تھی کوئی اجنبی نامحرم کھڑا ہوگا اور میرا سر دیکھ لے گا. بی بی فرماتی ہیں کہ میرے کندھے پہ ہاتھ آیا اور آواز آئی فاطمہ بیٹی اٹھ جا, لائن چلے گئے ہیں. بی بی فرماتی ہے میں نے آواز پہچان لی, یہ آواز میری پھوپھی زینب کی تھی. میں نے جواب دیا پھوپھی اماں آپ کے فرمان پر ضرور سر اٹھا لیتی, لیکن پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں میرے سر کے اوپر مکنا نہیں ہے, یہ لائن اتار کے لے گئے ہیں. اگر ہو سکے مجھے سر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا لا دیں, میں ضرور سر اٹھا لوں گی. بی بی فرماتی ہیں فاطمہ بیٹی میں ضرور تجھے سر چھپانے کے لیے کچھ لا دوں گی, صرف ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے میری بیٹی. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں میں نے بازو سر میں رکھا ہوا چھپایا ہوا تھا, لیکن اپنا منہ زانووں سے اٹھایا اور ایک نگاہ ذرا بی بی کے چہرے کی طرف ڈالی تو جن بازوؤں سے سر چھپایا ہوا تھا انہی بازوؤں سے سر پیٹنا شروع کیا اور کہنے لگی پھوپھی اماں یہ لعین آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے. یہ لعین حکم دیتا ہے اب یہ خیمے جلا دیے جائیں, لوٹنے کے بعد جلا دیے جائیں. خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے. جب آگ لگتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جلنے کے ڈر سے بھاگتے ہیں, کوئی مقتل کی طرف جاتا ہے, کوئی صحرا کی طرف جاتا ہے, کوئی بابا بابا کہتا ہوا مقتل میں کسی پائمال لاش سے جا کر لپٹ جاتا ہے, اور کوئی بچہ صحرا میں جا پہنچتا ہے. اور یہی وہ وقت ہے جب کربلا میں اندھیرا چھا جاتا ہے. جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو جناب زینب اولیاء ام کلثوم سے فرماتی ہیں بہنا اب خیمے بھی جل گئے ہیں, لوٹ بھی ہو گئی ہے, اب بچوں کو جمع کیا جائے, شہداء کے یتیموں کو اکٹھا کیا جائے. بیویاں بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں, ہر بچے کے نام سے پکارتی ہیں. کچھ بچے زخمی حالت میں ملتے ہیں, کچھ کسی گودال میں سوئے ہوئے مل جاتے ہیں, کہیں سہمے ہوئے چھپے ہوئے مل جاتے ہیں, اور کچھ بچے پکارتی رہیں بیویاں لیکن نہیں ملتے. اور اس عالم میں جناب زینب اولیاء فرماتی ہیں بہن ام کلثوم یتیمہ حسین نظر نہیں آ رہی, میری سکینہ نظر نہیں آ رہی, حسین کی لاڈلی نظر نہیں آ رہی. دونوں بہنیں یتیمہ حسین کو ڈھونڈنے کے لیے مقتل کا رخ کرتی ہیں. صحرا میں ہر طرف ندا دیتی ہیں, ندا دیتے ہوئے سکینہ سکینہ کی ندا دیتے ہوئے جب ایک گودال کے قریب سے آتی ہیں آواز آتی ہے بہنا ادھر آ جاؤ, بیٹی میرے سینے پہ سوئی ہے. بیویاں جاتی ہیں, بچی بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے. جناب زینب اولیاء بی بی کو اٹھاتی ہیں, گلے لگاتی ہیں اور پھر فرماتی ہیں میری بیٹی یہ لاش تو سر نہیں ہے, اس لاش میں کیسے پہچانا یہ بابا کی لاش ہے؟ تو بی بی فرماتی ہیں جب میرا دامن جل رہا تھا اور خیموں میں لوٹ پڑی ہوئی تھی اور تماچے مار رہے تھے, میں بابا بابا کرتی ہوئی مقتل کی طرف آئی, اس لاش سے آواز آئی ادھر آ جا میری بیٹی, میرے سینے کے اوپر آ جا بیٹی. بیویاں بچی کو اٹھاتی ہیں, لے کر خیمے میں لے جاتی ہیں. عزادارہ خیمے میں پانی لایا جاتا ہے, پانی دیا جاتا ہے. یتیمان اہل بیت کو بیویوں کو پانی لیا جاتا ہے. پانی کو دیکھ کر کوئی پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جس کے سامنے پانی جاتا ہے وہ فریاد کرتا ہے, وہ ہر شہید کو یاد کرتا ہے. لیکن جب حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کو پانی دیا جاتا ہے تو کاسا لے کر پانی کا روانہ ہو جاتی ہے. تو بیویاں پوچھتی ہیں بی بی یہ پانی کدھر لے کے جا رہی ہو؟ تو فرماتی ہیں بھائی اصغر پیاسے سو رہے ہیں, پانی نہیں ملا میرے بھیا کو, میں بھیا کو پانی پلانے جا رہی ہوں. بیویاں فریاد کرتی ہیں, پکڑ کے سینے سے لگا دیتی ہیں. اس عالم میں عزاداران حسین جزاکم ربکم اجرکم ربکم. جناب زینب اولیاء اب شب ہو جاتی ہے, اب رات ہو جاتی ہے, اب اندھیرا چھا جاتا ہے. جناب زینب اولیاء تمام بیویوں کو بچوں کو بٹھاتی ہیں اور بٹھا کر ایک جلے ہوئے نیزے سے جلا ہوا نیزہ اٹھاتی ہیں, جلے ہوئے خیمے سے جلا ہوا نیزہ اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر فرماتی ہیں بیویوں آج ہمارے اندر کوئی مرد موجود نہیں ہے, صرف عابد بیمار موجود ہیں, اور آج صحرا لاشوں سے بھرا ہوا ہے اور بچوں کے سروں پہ کوئی سایہ نہیں ہے. لیکن بیویوں ڈرنا نہیں ہے,
آج عباس علمدار نہیں ہے، آج انصار حسین نہیں ہے، آج پہلی رات ہے ان مردوں کے بغیر ہم نے گزارنی ہے، لیکن بیویوں ڈرنی نہیں ہے اس لیے کہ زینب موجود ہے، آج میں عباس بن کر تمہارا پہرا دوں گی۔ اور پھر اس کے بعد بیویوں سے یہ بات کر کے پھر ایک جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر بی بی جا کر مصلی بچھاتی ہے اور نماز شروع کر دیتی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتی ہے، اے پروردگارا وہ حسین کا امتحان تھا، اب زینب کا امتحان شروع ہو رہا ہے، اے پروردگارا مجھے ہمت عطا فرما، میں یتیمان حسین کو، میں بیوان حسین کو، میں ان بیبیوں کو، ان بے بگان شہداء کو اے پروردگارا سنبھال سکوں، ان کی حفاظت کر سکوں۔ اور پھر اس کے بعد بی بی ساری رات پہرا دیتی ہے، جب نماز تہجد کا وقت آ جاتا ہے تو پھر بی بی مصلی بچھاتی ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ ایک بی بی آتی ہے جناب زینب علیہ کے پاس کھڑے ہو کر اور پوچھتی ہے، بی بی آپ ہر شب کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتی تھی، آج اس شام غریباں کو بیٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہی ہیں؟ زینب علیہ روتے ہوئے فرماتی ہیں، آج مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، آج مجھ میں وہ طاقت نہیں رہی میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر دوں۔ عزاداران حسین، یہ اب زینب علیہ کا مقام ہے، یہ امتحان ہے بنت علی کا، یہ شام غریبہ سے منزل زینب شروع ہو گئی، اب مقصد حسین بچانا ہے، اب پیغام حسین پہنچانا ہے۔ اب زینب تیار ہو رہی ہے بازار میں جانے کے لیے، دربار میں جانے کے لیے۔